السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 48واں حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے باران رحمت کے نزول ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حرکت دی کہ وہ بدر میں جائیں اور چشمے پر پڑاؤ ڈالیں مشرکین مکہ سے پہلے۔ تو اس کے لیے عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس چشمے پر گئے جو بدر کے سب سے قریب تھا۔ تو وہاں پہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہاں پہ رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے آگے پیچھے کی گنجائش نہیں ہے، یا پھر یہ ایک فوجی حکمت عملی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک محض فوجی حکمت عملی ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ درست نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے جائیں اور وہاں پہ اس چشمے پہ پڑاؤ ڈالیں جو قریش کے لشکر کے زیادہ قریب ہے، اور فرمایا کہ جو باقی چشمے ہیں ان کو پاٹ لگا کر بند کر دیں گے اور اس چشمے کے آگے ہم حوض بنا لیں گے، تو ہم کو جنگ کے دوران پانی ملتا رہے گا اور مشرکین کو پانی نہیں ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے درست بات کہی ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آدھی رات کے وقت تشریف لے گئے اس چشمے کے جو قریش کے زیادہ قریب تھا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد حوض بنایا اور حوض میں پانی اکٹھا کیا اور باقی چشموں کو بند کر دیا۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چشموں پر پڑاؤ ڈال چکے تو اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی مسلمانوں کو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکزی قیادت تعمیر کیوں نہ کر لیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ فتح کی بجائے مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے یا کوئی اور ہنگامی صورت درپیش ہو تو ہمارے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ہم پہلے سے ہی مستعد رہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کریں اور اس میں آپ رہیں گے اور ہم آپ کے لیے سواریاں بھی مہیا رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دشمن سے لڑیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو آپ سوار ہو کے ہمارے ان بھائیوں کی طرف چلے جائیں جو محبت میں ہم سے کم نہیں ہیں، انہیں اگر معلوم ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہیں تو وہ ضرور تشریف لے آتے، تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور ہر جگہ آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور پھر مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک چھپر بنایا جس سے پورا میدان جنگ نظر آ رہا تھا، اور اس مرکزی قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں آپ نے انصار کا ایک دستہ منتخب فرمایا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تربیت فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اور وہاں ہاتھ کے اشارے سے فرماتے جا رہے تھے کہ کل یہاں فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک جڑ کے پاس رات گزاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی پرسکون تھے، ان کے دل مطمئن تھے اور انہوں نے بھی رات پرسکون گزاری۔
اور اس امید اور توقع کے ساتھ کہ کل وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چین والی، سکون والی نیند عطا فرمائی اور آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گندگی کو ان سے دور کر دیا اور ان کے دل مضبوط کر دیے اور ان کے قدم جما لیے۔ اور یہ جمعہ کی رات تھی اور ہجری کا دوسرا سال تھا، 17 رمضان تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری جانب جو مکی لشکر ہے، انہوں نے وادی کے باہر دہانے پر رات گزاری اپنے خیموں میں، اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے میدان میں آنے کے لیے سفر شروع کیا، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پانی پینے دو۔ پھر جب انہوں نے پانی پی لیا اور بعد میں میدان جنگ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا جن لوگوں نے پانی پیا تھا سوائے حکیم بن حزام کے، اور یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور اچھے مسلمان ہوئے۔ بہرحال جب مکی لشکر مطمئن ہو چکا تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے امیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ تو یہ گھوڑے پر سوار ہو کے لشکر کا چکر لگایا اور واپس آ کر بولا کم یا کچھ زیادہ 300 افراد ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ ان کی کوئی کمان گاہ یا کوئی کمک تو نہیں، اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کے وادی میں پھرا اور دور تک سفر کیا، لیکن اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا، اور پھر واپس آ کے بولا کہ مجھے کچھ خاص سراغ نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو اپنے اوپر موت سوار کیے ہوئے ہیں، اور میں نے یثرب کے اونٹ دیکھے ہیں جن کے اوپر خالص موت سوار کی ہوئی ہے۔ اور اس نے کہا کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کی حفاظت ان کی اپنی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم، ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تمہارے خاص بندے وہاں پہ قتل ہو گئے تو پھر جینے کا کیا مزہ؟ جو بھی ہے سوچ سمجھ کر میدان میں قدم رکھنا ہوگا۔ تو اس موقع پر ابو جہل کے خلاف ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جنگ کیے بغیر مکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ اس موقع پر حکیم بن حزام نے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور یہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور بولا اے ابو الولید، کیوں نہ آپ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے ساتھ آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہوتا رہے۔ تو اس پر عتبہ نے کہا کہ کون سا اچھا کام کر جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو واپس لے چلیں، اور جو عمر بن حضرمی کا معاملہ ہے جو سریہ نخلہ میں قتل کیا گیا وہ آپ اپنے ذمے لے لیں۔ تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے اور تم ان سے ضمانت لے لو۔ اور اس نے کہا کہ یعنی عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں اس کی دیت کا ذمہ دار ہوں، اور جو اس کا مال ضائع ہوا تھا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ تو اس پر عتبہ بن ربیعہ نے حکیم بن حزام سے کہا کہ تم حنظلیہ کے بیٹے کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بھڑکانے اور بگاڑنے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور شخص سے اندیشہ نہیں ہے۔ حنظلیہ کے بیٹے سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس کی ماں کا نام حنظلیہ تھا۔
اور اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا اور قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے لڑ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم ان کو مار بھی دو گے تو اس کے بعد تمہیں وہی چہرے نظر آئیں گے جو تمہیں پسند نہیں ہوگے، کیونکہ جو بھی تم قتل کرو گے تمہارے چچا زاد ہوں گے، خالہ زاد ہوں گے، یا تمہارے قبیلے یا کنبے کے لوگ ہوں گے، تو ان سے لڑ کر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے دو اور واپس مکہ کی طرف چلو، اور اگر عرب نے ان کو پا لیا اور مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جو تم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے پا لیا تو وہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو تم نے ان کے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ اور ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گیا، اور اس وقت ابو جہل جو ہے وہ اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ تو حکیم بن حزام نے کہا، اے ابو الحکم، عتبہ نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ عتبہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر سینہ سوج گیا ہے۔ خدا کی قسم، ہرگز ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرما دیں۔ اور ابو جہل نے حکیم بن حزام سے کہا کہ عتبہ جو کہہ رہا ہے وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور اس کا بیٹا بھی ان میں شامل ہے، اس لیے وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ عتبہ کا جو بیٹا ہے وہ ابو الحذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ جب یہ بات عتبہ کو معلوم ہوئی کہ ابو جہل نے اسے یہ کہا کہ اس کا ڈر کی وجہ سے سینہ سوج گیا ہے، تو اس پر عتبہ نے کہا کہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوجا ہے اور کس کا سینہ نہیں سوجا۔ اور ادھر ابو جہل کو خوف لاحق ہوا کہ یہ معارضہ کہیں طاقتور نہ ہو جائے، تو اس نے عامر بن حضرمی کو بلا بھیجا، جس کا بھائی سریہ عبداللہ بن جحش کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، عامر بن حضرمی۔ تو اس نے اس کے بھائی کو بلا بھیجا۔ تو ابو جہل نے عامر بن حضرمی سے کہا کہ تمہارا جو حلیف عتبہ ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے چلو، حالانکہ تم انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، تو لہٰذا تم اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ تو اس پر عامر بن حضرمی اٹھا اور وویلا مچانا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا، واہ امرا واہ امرا، ہائے امر ہائے امر۔ تو اس پر قوم کو جوش آ گیا اور ان کا جنگ کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا، اور جو عتبہ نے سوجھ بوجھ کی ایک تحریک چلائی تھی اس میں وہ ناکام رہا، اور ان کی یہ کوشش رائے گاں گئی اور ہوش پر جوش غالب آ گیا، اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔